رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑا عظیم درس دے رہے جو ہمارے معاشرے کے اندر ختم ہو رہا ہے، یہ مسئلہ مٹ رہا ہے۔ اللہ نہ کرے کسی کی بیٹی کو طلاق ہو جائے اور وہ باپ کے گھر آئے، باپ کو اللہ یہ غم اور یہ دکھ نہ دکھائے، لیکن اگر یہ ہو جائے بیٹی گھر آ جائے، اب بیٹی پہ خرچ کرنا باپ کو بہت برا لگتا ہے۔ جس کو اللہ بچائے بچائے، اکثریت کی حالت یہ ہے وہ دل کے اندر تنگی سے اس پہ خرچ کرتا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں، اپنے صحابی سے کہتے ہیں کیا میں تمہیں سب سے عظیم صدقہ نہ بتاؤں؟ صدقہ خیرات میں سب سے عظیم صدقہ؟ صحابی کہتے ہیں جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے۔ فرمایا اگر تیری بیٹی لوٹ کر تیرے پاس آ جائے، باپ کے گھر میں بیٹی لوٹ کر آ جائے اور وہ مجبور ہے، اس کے پاس تو گھر کوئی نہیں، خاوند کا تھا، طلاق ہو گئی، باپ کے گھر آ گئی، اب باپ اس پہ خوش دلی سے خرچ کرتا رہے، یہ اس کے نان نفقہ جو اٹھا رہا ہے اللہ کے ہاں اس کی طرف سے عظیم صدقہ ہے۔ یہ لڑکی کو عزت دے رہا ہے اسلام، اور جو اپنی بیٹیوں کی پیدائش پہ افسوس کرتے ہیں وہ کئی حرام کاموں کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ آئیے دیکھیں، سب سے پہلے اللہ کی تقدیر پہ اعتراض ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے اپنے بندوں کو دیتا ہے۔ یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، چاہے تو بیٹیاں دے، چاہے تو بیٹے دے، چاہے ملا جلا کر دے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، چاہے کچھ بھی نہ دے۔ کس کا فیصلہ ہے؟ بیٹی کس نے پیدا کی ہے؟ لڑکے کی پیدائش پہ لڈو بانٹنے والوں، عقیقہ کرنے والوں، خوشی کرنے والوں، اور لڑکی کی پیدائش پہ دند وٹ جانے والوں، کسی کو خبر ہی نہیں۔ اور اگر کوئی پوچھ بھی لے، کوئی خبر آنی تھی آپ کے گھر، آؤ کڑی ہوئی سی، کڑی ہوئی سی، پولا سا منہ کر کے منہ نیچے، کڑی ہوئی سی، کڑی، اس کی کوئی خوشی نہیں، اس کو اپنے لیے مصیبت سمجھتے ہیں۔ تو پھر یہ اعتراض کس پہ کر رہے ہو؟ اللہ کی ذات پہ۔ اللہ نے آپ کو بیٹی دی ہے، اسی لیے امام احمد ابن حنبل اپنے بیٹے کے گھر میں جب ان کی بیٹی پیدا ہوئی تو جا کر کہتے ہیں صبر کرو، بیٹیاں نبیوں کے گھر میں پیدا ہوا کرتی ہیں، انبیاء کے گھر میں بیٹیاں ہوا کرتی ہیں۔ ابن ماجہ میں ہے، پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تیرے پاس احد پہاڑ کی مانند سونا ہو، مدینہ شریف دیکھا ہے نا آپ میں سب بھائیوں نے دیکھا ہے، اللہ بار بار اپنے پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے اور اس زیارت کو قبول بھی فرمائے۔ احد پہاڑ بھی دیکھا ہے، احد پہاڑ جتنا سونا کسی کے پاس ہو اور وہ سارا سونا اللہ نام پہ خرچ کر دے، اللہ اس کی اس نیکی کو اس وقت تک قبول نہیں کرے گا جب تک وہ تقدیر پہ ایمان نہ لے کر آئے۔